مصطفیٰ کے پاس بھیج رہا ہوں، اب میں تجھے اس نبی کے پاس بھیج رہا ہوں جس نبی کا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے۔ اب تو بکریوں کا فکر نہ کر، میں اگرچہ بھیڑیا ہوں، اب تو میرے آقا کا غلام بننے جا رہا ہے، اب تیری بکریوں کی میں حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ اس وقت ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا پچھلے جمعے اس پہ بات ہوئی تھی کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، قرآن پاک کو نذر آتش کیا گیا۔ مسلمانوں نے پوری دنیا میں اس پر مظاہرے کیے، لیکن بات یہاں پر رکی نہیں۔ 27 جنوری کو سویڈن کا ایک ہمسایہ ملک ڈنمارک، اس میں دوبارہ سے قرآن پاک کی توہین کی گئی۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عالم کفر ہمیشہ سے اسلام کی مخالفت کرنے کا کوئی موقع بھی جانے نہیں دیتا۔ قرآن پاک کی توہین ہو یا صاحب قرآن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، وہ کسی بھی اس طرح کے موقع کو ضائع نہیں جانے دیتے، اور ہر آن وہ اس ٹو میں رہتے ہیں کہ جو ہی کوئی موقع ملے تو ہم اسلام کے خلاف اپنے بغض اور اپنی قدورت کا اظہار کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ رجب شریف جو ابھی مہینہ گزر رہا ہے، رجب شریف میں حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رجب کی 13 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ابھی 2 دن کے بعد 5 فروری آنے والا ہے، اور 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور کشمیر پر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ان کشمیریوں پر ظلم و ستم صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، کلمے کی وجہ سے وہ ظلم سہ رہے ہیں۔ یہ 2-3 موقع ایک جگہ پر جمع ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ان تمام پہلوؤں کو ساتھ لے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اور اس حوالے سے قرآن پاک سے سورہ النساء کی آیت نمبر 75 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کمزور مردوں کے لیے
ان کمزور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں نکل رہے ہو کہ جو کمزور بچے اور کمزور عورتیں جو یہ دعا کر رہی ہیں، الذین یقولون، جو یہ بات کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے اللہ ہمیں اس ظالم، جس بستی کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں، ان ظالموں کی بستی سے ہم کو نجات عطا فرما۔ جو اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ کمزور بچے، وہ کمزور عورتیں، وہ کمزور مرد جن کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نجات عطا فرما، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے کوئی مددگار بھیج دے، اپنی طرف سے کوئی ہمارا حمایتی بھیج دے، کوئی ہماری مدد کرنے والا بھیج، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اے اللہ اپنے پاس سے ہمارا کوئی مددگار بنا۔ جو لوگ یہ دعائیں کر رہے ہیں، تم ان کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کر رہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سورہ النساء کی اس آیت کے اندر رب کائنات نے مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنا پیغام پہنچایا اور سنایا ہے اور حکم دیا ہے، اور تمام مفسرین نے، وہ دور حاضر کے مفسرین سے لے کر آپ پچھلے 500 600 سال 800 سال تک جتنے بھی قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے ہیں، انہوں نے اس آیت کے تحت یہی بات لکھی ہے کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہو، تو ایسے سنگین ماحول کے اندر دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان مسلمانوں کو اس ظلم سے نجات دیں، اس ظلم کی چکی سے ان کو نجات دیں اور بچائیں۔ یہ تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا۔ اور یاران گرامی، اسلام کی وہ تاریخ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر، ظاہری حیات پاک کے اندر، آپ نے صرف دعائیں نہیں کی ہیں، آپ نے صرف دعائیں نہیں کی، آپ نے عملی طور پر اقدامات بھی فرمائے اور ساتھ مجاہدین کو بھی روانہ کیا۔ جہاں اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، اپنی عدلیہ کو مضبوط کیا، جہاں اپنی فوج کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، اپنی فوج کو مضبوط کیا، اور جہاں اپنے مجاہدین کو بھیجنے کی ضرورت تھی وہاں مجاہدین بھی بھیجے، اور جہاں مسلح بچھا کر دعا کرنے کی ضرورت تھی وہاں اللہ کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی فرمائی ہیں۔ کہ اگر کہا جائے کہ اسلام صرف دعاؤں سے پھیلا ہے، تو اسلام صرف دعاؤں سے نہیں پھیلا، اسلام صرف دعاؤں سے نہیں پھیلا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کا یوم ولادت ہے اس دن میں، اس مہینے میں، اور آپ کی بہادری اور شجاعت اور آپ کی غیرت مندی کا پورا زمانہ گواہ ہے کہ اللہ نے جو بہادری اور شجاعت آپ کو عطا فرمائی۔ عالم اسلام کی سب سے پہلی جو باقاعدہ جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر کے اندر، غزوہ بدر کے اندر جب کفار نے للکارا اور کہا کہ ہے کوئی مسلمانوں میں ہمارا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی قریش کے اندر ہمارا سامنا کرنے والا، تو مسلمانوں نے جس بہادری اور جس جواں مردی اور شجاعت کے ساتھ 313 تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑے لشکر پر جس طرح حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی تاریخ ساز فتح عطا فرمائی کہ 70 لوگوں کو قتل بھی کر دیا اور 70 لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ مدینہ شریف لے گئے، اور پوری دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ مسلمان اکیلے نہیں ہے، کوئی غیبی طاقت ہے جو مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے۔ آپ غزوہ خندق پر آ جائیں، جب خندق کھود دی گئی تو کفار کی طرف سے عمر بن عبد الود بہت بڑا کافر تھا اور بڑا دلیر اور جنگجو سپاہی تھا کافروں کا، اور غیر مسلم اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہمارا عمر بن عبد الود یہ 1000 جنگجوؤں کے مقابلے میں اکیلا ہی ہمارا دلیر آدمی ہے۔ اور جب وہ خندق پار کر کے آ گیا
اور اس نے آ کے للکارا اور آ کے کہا کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، ہے جو عمر بن عبد الود کی تلوار کا لقمہ بننا چاہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری غیرت کو للکار رہا ہے، یہ بندہ مومن اور مسلم کی غیرت کو للکار رہا ہے، آپ اس علی کو اجازت دیجئے کہ میں اس کو واصل جہنم کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذوالفقار تلوار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھمائی اور اپنے دست مبارک سے حضرت علی المرتضیٰ کے سر پر دستار سجائی اور دستار باندھ کے اور تلوار ہاتھ میں دے کر کہا، اللہم اعنہ علیہ، اے اللہ اس کافر کے مقابلے علی کی مدد فرما۔ تلوار ہاتھ میں تھما کر، دستار سر پر سجا کر، اور میرے کریم آقا نے دعا دے کر حضرت علی کو روانہ کیا ہے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر بن عبد الود کے مقابلے میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے اس سے یہ بات کہی، آپ نے کہا، اے عمر، تیرا یہ اعلان تھا کہ اگر قریش کی طرف سے مجھے کوئی حق بات بتائے گا تو میں اس حق بات کو تسلیم کروں گا۔ عمر بن عبد الود نے کہا کہ ہاں بالکل میں نے یہ اعلان کر رکھا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر، میں بھی قریشی ہوں اور آج میں تجھے حق بات کی طرف بلا رہا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حق ذات اور کوئی نہیں ہے، اور میں علی آج تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اسلام قبول کر لے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو تسلیم کر لے۔ جب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی تو عمر بن عبد الود کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے تمہارے خدا کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے نبی کی ضرورت ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں تو پھر تیار ہو جا مقابلے کے لیے کہ علی کی تلوار آج تجھے واصل جہنم کر دے گی۔ وہ ہنس پڑا اور ہنس کے کہتا ہے کہ میں تو گھوڑے پر سوار ہوں اور علی تم پیدل ہو، اور ایک پیدل بندہ سوار آدمی کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا آج تیرا یہ بھی شک میں نکال دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں تیری برابری پر آ کر مقابلہ کروں گا۔ اپنی طاقت پر اس کو بھی بڑا مان تھا کہ میں برابری پر آ کر تیرا مقابلہ کروں گا۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے خود اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی اور کہا کہ یہ میں نے اپنا گھوڑا کاٹ دیا ہے اور اب میں گھوڑے پر سواری نہیں کروں گا، آپ برابری کا مقابلہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر لگا کر اس پر حملہ کیا، اس نے حملے کو روکا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تلوار چلائی۔ آپ نے اپنی ڈھال سے تلوار روکی اور ڈھال کٹ گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر زخم آیا اور آپ پھر سنبھلے اور سنبھل کر آپ نے اس کے کندھے پر وار کیا، جس سے اس کا کندھا چیرتے ہوئے اس کا سینہ چیر دیا حضرت علی کی تلوار نے، اور ایک ہی حملے سے وہ زمین پر جار گرا۔ اور دوبارہ سے پھر حضرت علی المرتضیٰ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں بیٹھ کر جب اس آواز کو سنا تو آپ نے مبارک دی سب کو۔ آپ نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے علی کو فتح عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا نے مبارک دی، مبارک ہو، اللہ نے علی کو فتح عطا فرما دی ہے۔ یاران گرامی، ہمارا ماضی یہ ہے، ہمارے ماضی میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اسلاف میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آتا ہے، ہمارے اسلاف میں محمد بن قاسم کا نام آتا ہے، ہمارے اسلاف میں طارق بن زیاد کا نام آتا ہے، ہمارے اسلاف میں شہاب الدین غوری کا نام آتا ہے، ہمارے اسلاف میں عمر بن عبدالعزیز کا نام آتا ہے، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اسلاف میں حضرت جعفر صادق کا نام آتا ہے، ہمارے اسلاف میں حضرت جعفر طیار کا نام آتا ہے، ہمارے اس اسلاف میں
مولا حسین کا نام آتا ہے، امام حسن کا نام آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا نام آتا ہے، اور حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے، ہمارے اسلاف میں حضرت عمر کا نام آتا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کا نام آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے نوجوان کس منہ سے انگریزوں جیسی شکلیں بنا کے اور اس کو فیشن دے کر، فیشن سمجھ کر، اور اس کو اپنے معاشرے کے اندر اپنی تصویریں وائرل کر رہے ہیں۔ ہمارے باپ داداؤں میں شیکسپیئر ہمارے باپ داداؤں میں نہیں تھا، ہمارے باپ دادا انگریزوں کے وفادار نہیں تھے، ہمارے باپ دادا اسلام کے پہرے دار اور چوکیدار تھے، ہمارے باپ دادا اسلام کے ہیرو تھے۔ آج ہمیں کفار سے فیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں کا رواج اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اپنی روایات رکھتا ہے، اپنی اقدار رکھتا ہے، اپنا رواج رکھتا ہے، اور اپنی ایک پرسنالٹی رکھتا ہے۔ آج ہمارا قبلہ بدل گیا، ہم نے اپنا قبلہ بیت اللہ شریف سے موڑ کر ہم نے شاید وائٹ ہاؤس کی طرف کر دیا۔ آج ہمارے بچوں کو یورپ جانے کی خواہشیں ہیں، آج ہمارا نوجوان پڑھ لکھ کر وہ ڈنمارک جانا چاہتا ہے، وہ جرمنی جانا چاہتا ہے۔ آج وہ بے فکر ہے اس سوچ سے کہ مجھے امت مسلمہ کے لیے کیا کرنا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے اپنے چند دوستوں میں بیٹھ کر کہا، میں نے کہا کہ آپ انجینئر بن رہے ہیں، ایک دوست سے کہا کہ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، بن چکے ہیں، ایک اور دوست سے ان سے کہا کہ آپ عالم بن چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی تو آپ کما لیں گے، محنت کریں گے، بچے بھی پال لیں گے، جوان بھی کر لیں گے، پڑھا لکھا بھی لیں گے، گھر بار بھی بن جائے گا، لیکن مجھے بتاؤ کہ اپنی قوم کے لیے کیا کرنے کا سوچا ہے، اپنے لوگوں کے لیے کیا کرنے کا سوچا ہے؟ آپ یقین کریں کہ وہ دوست حیران رہ گئے، کہتے ہیں کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی اس بارے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم نے اپنی امت کے لیے کیا کرنا ہے، اپنی قوم کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہماری اقدار کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں وہ باتیں ڈالی نہیں جاتی کہ ہم نے امت مسلمہ کو اوپر کس طرح لے کر آنا ہے۔ ہم پڑھ لکھ کے، ہمارا ملک ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہم ڈگریاں لے کر اور انگریزوں کی چمچا گیری کے لیے نکل جاتے ہیں، اور وہی انگریز جو آئے دن کبھی قرآن کی توہین کر رہے ہیں، کبھی صاحب قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، اور ہم ان لوگوں میں جا کر ان جیسی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں کینیڈا کے ویزے لے کر اور وہاں آدھا مختصر لباس پہن کر اور ان کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کو ترجیح دیتی ہیں، اور وہ مدینے کی ریاست کا والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو لباس پہنایا تھا وہ ہماری بیٹیوں کے لیے وزن اور بھاری ہو گیا ہے، وہ ہمیں مشکل لگنے لگ گیا ہے۔ یارن گرامی، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کیا باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانیں قربان کر کے ہمارے لیے اسلام کی بھی حفاظت کی ہے اور اس وطن کی بھی حفاظت کی ہے۔ آپ سوچیں کہ کہیں ہم اپنے باپ دادا کے خون کے ساتھ غداری تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے خون کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان ہزاروں ماؤں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہے کہ جن ماؤں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا دی تھیں، جن بہنوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگا دی تھیں، ان کی غیرت کے ساتھ آج ہم کیا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ آج کشمیر کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ وہ بدماش انڈیا ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، گھروں میں ان کے فوجی گھس کر ماؤں بہنوں کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، ان کی عزتیں لوٹ کر پہاڑوں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، ان کے چھوٹے بچے رو رو کر بلک بلک کر دعائیں کر رہے ہیں کہ کوئی مرد کلندر آئے، کوئی مرد مجاہد آئے، ہمیں ان کافروں سے نجات دلائے۔ کیا قصور ہے ان کا؟ کیا غلطی ہے ان کی؟ غلطی صرف ایک ہے کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، غلطی صرف ایک ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنایا ہے۔ تو کہاں ہیں ساری دنیا کے مسلمان؟ ویسے ہم بڑے فخر سے، بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں
کہ پوری دنیا کے اندر 50 اسلامی ملک ہیں. میں کہتا ہوں کہاں ہیں 50 اسلامی ملک؟ ان کے حکمران کہاں ہیں؟ ان کے ذمہ داران کہاں ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اسلام اس دن قائم ہوگا جس دن مکہ سے لے کر مدینہ سے لے کر روم تک ایک عورت زیور پہن کر اکیلے سفر کر لے اور پورے رستے میں کوئی آدمی اس کو آنکھ بھر کے بھی نہ دیکھ سکے تو سمجھ لینا کہ اسلام کا نفاذ ہو چکا ہے. آج ہمارے شہر کے اندر ہمارے لوگ محفوظ نہیں ہیں. آپ رات کے اندھیرے میں قصور نہیں جا سکتے. آئے دن وارداتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور یہ آپ پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا پہاڑ پر. ایک بھیڑیا آیا، اس نے آ کے حملہ کیا اور اس کی بکری اٹھا کے لے گیا. اب یہ چرواہا اس کے پیچھے بھاگا اور اس نے اپنی بکری اس سے چھڑوا لی. جب اس نے بکری چھڑوا لی نا تو بھیڑیا اپنی پچھلے پیروں پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے میرا رزق چھین لیا ہے. بول کے کہتا ہے. مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. اب اس بندے کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یار بھیڑیا بھی بولنے لگ گیا اور اس نے کہا کہ رأیتک الیوم ذئبا یتکلم، کہ یہ میں کیسا دن دیکھ رہا ہوں، کیسی عجیب صورتحال دیکھ رہا ہوں، کیسا عجیب دن دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے بھی بولنے لگ گئے. بڑا تعجب ہے. بھیڑیا بھی باتیں کرنے لگ گیا. بھیڑیے نے کہا کہ میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو میرے بولنے پر تعجب کر رہا ہے کہ بھیڑیا بول کیسے پڑا؟ میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا ہاں بتا. کہنے لگا کہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ سامنے جو کھجوروں کی آبادی نظر آ رہی ہے، مدینہ شریف کی طرف اشارہ کیا بھیڑیے نے کہ یہ جو کھجوروں کی آبادی نظر آ رہی ہے، اس آبادی میں ایک آدمی آیا ہے مکے سے اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ ہوا یخبرکم بما مضا وہو کائن ما بعدکم، کہ جو پیچھے گزر گیا ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے، جو آنے والا ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے. اور اس کے پاس چلا جا، اس کا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا. اس چرواہے نے کہا کہ بات تو واقعی بڑی عجیب ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی گیم کھیل رہا ہے، مجھ سے چکر دے رہا ہے کہ میں ادھر چلا جاؤں مدینہ میں اور تو پھر میری بکریوں پر حملہ کرے گا، تو پھر میری بکریوں پر حملہ کرے گا. آپ دیکھیں ہم مسلمان کس جگہ پر ہیں اور ایک بھیڑیا کیا بات کر رہا ہے، ایک جانور کیا بات کر رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ میں نے تیرے ریوڑ پر، تیری بکریوں پر حملہ کیا، لیکن وہ میرا کام تھا، لیکن اب میں تجھے محمد مصطفیٰ کے پاس بھیج رہا ہوں. اب میں تجھے اس نبی کے پاس بھیج رہا ہوں جس نبی کا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے. اب تو بکریوں کا فکر نہ کر، میں اگرچہ بھیڑیا ہوں، اب تو میرے آقا کا غلام بننے جا رہا ہے، اب تیری بکریوں کی میں حفاظت کروں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں اب تو چلا جا، فکر نہ کر. ایک بھیڑیا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اب تو میرے آقا کا غلام بننے والا ہے، اب تیرا اور میرا رشتہ ایک ہونے والا ہے، غلامی کا رشتہ ایک ہونے والا ہے، اور تو فکر نہ کر، اب تیری بکریوں کی میں حفاظت کروں گا. تو ایک جانور بھیڑیا ہو کر وہ اس کی بکریوں کی صرف اس وجہ سے حفاظت کرتا ہے کہ یہ بکریاں ایک مسلمان کی بکریاں ہیں. اور آج ہم انسان ہو کر کسی کا مال کھانے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. آج اگر ہمیں راہ چلتے ٹرالی سے گنا کھینچنا ہو تو ہم اس کو بھی اپنی بہادری سمجھتے ہیں. ہم کھیتوں سے فصلیں کاٹ لیتے ہیں، ہم سبزیاں اکھاڑ لیتے ہیں، ہم دکانوں سے سامان اٹھا لیتے ہیں، چوری چکاری سے باز نہیں آتے، ڈاکے زنی سے باز نہیں آتے. اور کس وجہ سے کر رہے ہیں یاران گرامی؟ اس لیے اقبال نے کہا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. کہ اخوت اور بھائی چارہ اس کا نام ہے کہ افغانستان کے شہر کابل کے اندر اگر کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھتا ہو
تو اس کا کانٹے کا درد ہندوستان میں رہنے والا ہر نوجوان بھی محسوس کرے اور ہر بوڑھا آدمی بھی اس درد کو محسوس کرے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ لیکن آج ہم بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے۔ آج 1.5 فٹ زمینوں پر، 1.5 فٹ جگہ پر یہ دیوار اس طرف آنی تھی اور اس طرف چلی گئی ہے، اس پر ایک سگا بھائی بھائی کے اوپر کیس کر دیتا ہے، عدالت میں گھسیٹ رہا ہے، تھانے کچہریوں کے چکر لگ رہے ہیں۔ یہ ہمارے خون کیوں سفید ہو گئے؟ ہمارے ایمان کی غیرت کیوں مر گئی ہے؟ کیوں بجھ گئی ہے؟ وہ ایمان کا روشن دیا جو ہمارے دلوں کے اندر روشن تھا، وہ کیوں بجھ گیا ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف ہم کاغذی مسلمان ہیں۔ ہمارے صرف برتھ سرٹیفکیٹ میں، ہماری جمن پرچی میں مسلمان لکھا ہوا ہے، شاید اس سے زیادہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اور اقبال نے اسی رونے کو رویا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کہ اے مسلمان کبھی تو نے سوچا کہ تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا ایک ستارہ ہے؟ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ کہ تو اس قوم کی گود میں پلنے والا ہے، اس قوم کی ماں نے تجھے پالا ہے، اور اس قوم کے جوانوں نے تیرے سر پر دست شفقت رکھا ہے، کہ جس نے ایمان اور اسلام کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاجوں کو اپنے پیروں میں ڈال دیا تھا، جنہوں نے سرداریاں ٹھکرا کر اسلام قبول کیا تھا، اس قوم نے تجھے اپنی گود میں اور آغوش محبت میں تجھے پالا ہے۔ تجھے پالا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ وہ علم و فن کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی کتابیں آج کیمبرج اور آکسفورڈ کی لائبریریوں کے اندر موجود ہیں، اور وہ لوگ ہمارے باپ دادوں کی کتابیں پڑھ کر نئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرتے جا رہے ہیں، اور ہم عیش و عشرت کے اندر اس قدر مگن ہو گئے، کھو گئے، کہ ہمیں اپنی اصل کا ہی پتہ نہیں رہا کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، ہمارا باپ کون ہے، ہمارے آباء و اجداد کون ہیں، ہماری اصل کیا ہے، ہمیں بالکل نہیں پتہ ہے۔ ہماری ماؤں میں ایسی مائیں شامل تھیں، حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا جیسی مائیں ہماری ماؤں میں شامل تھیں۔ اور حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا کو ہجرت سے پہلے جب ہجرت کا حکم آ گیا تو ابو جہل اپنے نیزے پر زہر لگا کے آیا، اور اسے پتہ چلا کہ حضرت عمار کی والدہ حضرت یاسر کی بیوی حضرت بی بی سمیہ بھی مسلمان ہو چکی ہیں، اور آ کر کہا کہ یہ تو عورت ہے، عورت کو تو میں ڈرا ہی لوں گا، عورت کو تو میں دھمکا ہی لوں گا۔ آ کے حضرت بی بی سمیہ کا گھر ٹھڈا مار کے دروازہ کھولا اور کہتا او بڈھی، مجھے پتہ چلا ہے کہ تو بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ چکی ہے، تو بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ اس نے کہا ہاں الحمدللہ، مجھے بھی کلمہ نصیب ہو گیا ہے، مجھے بھی مصطفیٰ کی غلامی نصیب ہو گئی ہے۔ کہا کہ میں نے نیزے پر زہر لگایا ہے، ابھی پھرتی ہے اپنے کلمے سے کہ ماروں تیرے۔ اس نے کہا کہ میں عورت ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، عورت ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔ اس دل سے ایمان نہیں نکل سکتا، اس جسم سے جان تو نکل سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں نکل سکتی۔ اور ابو جہل نے نیزہ مارا اور آپ کو شہید کر دیا۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ہماری مائیں ایسی تھیں، ہماری ماؤں میں وہ بہادر عورتیں شامل تھیں کہ جن کے بچے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن جب مسلمانوں کا لشکر واپس آیا تو اپنے بچوں کا نہیں پوچھا، سب سے پہلے ان ماؤں نے پوچھا کہ محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے، محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ کہا گیا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہا چھوڑو اس کو، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ کہا تیرے بیٹے شہید ہو گئے، کہا ٹھیک ہے اللہ ان کو جزا دے گا، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ ایسی محبت کرنے والی مائیں
وہ ہماری ماؤں میں شامل تھیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی اور ساتھ وہ سرکار کی نعتیں پڑھا کرتی تھیں، درود و سلام پڑھتی ہوئی بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، اور جب مائیں قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو پھر بچوں کے اندر بھی وہی غیرت پیدا ہوتی تھی۔ اب ہماری مائیں اول تو دودھ پلانا مناسب نہیں سمجھتی، اگر پلائیں بھی تو سامنے انڈیا کا ڈرامہ لگا ہے اور ادھر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، سامنے گانا سن رہی ہے، میوزک چل رہا ہے، اور ادھر ہمارے گھروں کے اندر ساتھ کام کاج چل رہا ہے۔ تو پھر ہمارے بچے جنہوں نے بچپن سے انڈیا کے کارٹون دیکھے ہوں، جن کو 4 سال کی عمر میں موبائل میں ہم نے ہنومان لگا دیا ہو، تو وہ پھر بڑے ہو کر نعرہ تکبیر کیسے لگائیں گے؟ تو یاران گرامی ہمیں فکر کرنی ہوگی، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم میں ایمان کی غیرت موجود ہوتی تو آج کشمیر پر یہ حال نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ حال نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہوتا تو میں اور آپ دیکھتے کہ انڈیا کس طرح کشمیر پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جس کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا تھا، اور جس کا نام سن کر تلواروں کے کفار کے ہاتھوں سے تلواریں گر جاتی تھیں، اور اس کے باوجود سادگی یہ کہ جب کوئی روم اور فارس کے نمائندے آ کر مدینہ شریف میں پوچھیں کہ خلیفہ کا پیلس کہاں پہ ہے، خلیفہ کا محل کہاں ہے، انہوں نے کہا کہ ادھر کہیں کسی درخت کے نیچے سویا ہوا ہوگا، ادھر کہیں کسی درخت کے نیچے سویا ہوا ہوگا۔ اور حضرت عمر پر جب تلوار لے کر دیکھا کہ حضرت عمر ایک درخت کے نیچے آرام سے سو رہے ہیں، تو کہا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ میں عمر پر حملہ کر دوں، اور مسلمانوں کا اتنا بڑا خلیفہ میں اس کو مار دوں۔ تو تلوار نکال کے کہنے لگا کہ اب تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، آپ نے فوراً جرت کے ساتھ کہا کہ میرا رب مجھے تیری تلوار سے بچائے گا۔ اور یہ اتنا سا جملہ آپ نے اتنے روب کے ساتھ بولا کہ وہ کافر ڈر گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور فوراً ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ نے اتنی جرت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے نام سے لوگ ڈرتے تھے۔ حضرت عمر کا اگر خط کہیں چلا جاتا تو وہاں بڑی بڑی ریاستیں اپنے ہتھیار ڈال دیتی تھی اور کہتی تھی ہم صلح کر لیتے ہیں۔ اور آج آئے دن ہم مذمتی بیان دے رہے ہیں، ہمارے ٹی ویوں پر، اخباروں پر حکمرانوں کے مذمتی بیان آتے جا رہے ہیں کہ ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ کیا ہو رہا ہے جی۔ یاران گرامی، میں بار بار بات کو ختم کر رہا ہوں، میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ ہمارے اس طرح شاید ذہن میں آئے کہ شور شرابہ کرنے سے کیا ہوگا۔ میں بار بار یہ رات بھی یہ بات ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا، پچھلے جمعے بھی یہی بات کی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے شور شرابے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے واویلے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اپنے مسلمان بھائیوں کا درد رکھنے والے تھے۔ ہم کل کو سرکار کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں گے، کل کو اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں گے کہ مولا ہمارے پاس حکومت نہیں تھی، ہمارے پاس فوج نہیں تھی، ہم با اختیار نہیں تھے، ہم تنہا مسلمان تھے، لیکن جس قدر ہمارے پاس اختیار تھا ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا درد بھی محسوس کیا ہے، ان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے۔ اور میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، آگ جلائی گئی، تو اس میں بلبل اپنے چونچ میں پانی کے قطرے لے کے آتی ہے اور اس آگ پر ڈالتی ہے، چند پانی کے قطرے۔ اب ایک چھوٹے سے پرندے کی چونچ میں کتنا کو پانی آ جائے گا؟ اسے کسی نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرے اس چند قطروں سے یہ میلوں میں پھیلی ہوئی آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے چند قطروں سے یہ میلوں کی لگی ہوئی آگ نہیں بجھے گی۔ کہا تو پھر یہ کیا بے وقوفانہ حرکت ہے، احمقانہ حرکت ہے کہ پھر بھی تو چند قطرے چونچ میں لے کے آتی ہے اور پتہ نہیں تیرے قطرے آگ تک پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے چند قطروں سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کر رہی ہوں کہ جب قیامت والے دن رب کائنات کی بارگاہ میں آگ لگانے والے الگ کر دیے جائیں گے اور آگ بجھانے والے الگ کر دیے جائیں گے، تو میں اس دن کو دیکھ رہی ہوں کہ مجھے آگ لگانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں شامل کیا جائے گا۔ تو یاران گرامی، میں بات کو ختم کر رہا ہوں ان لفظوں کے ساتھ کہ 5 فروری
یوم یکجہتی کشمیر ہے، اور ہم اگرچہ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے دل کی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ ساری اہل سنت کی تنظیمیں، پورے راجہ جنگ کی تمام مذہبی تنظیمیں اور جتنی بھی اہل سنت کی تنظیمیں، یہ مل کر ایک پلیٹ فارم سے یہ یوم یکجہتی کشمیر کی ریلی نکال رہے ہیں، اور جو کہ 9:30 بجے مچھلی والا چوک سے شروع ہوگی اور تقریباً یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے گا، اور پھاٹک تک اپنے مغربی رائمنڈ والا جو مغربی پھاٹک ہے، اس پھاٹک تک یہ ریلی جائے گی، اور مختلف جگہوں پر کچھ تقریریں بھی کچھ لوگوں کی ہوں گی۔ آپ سب لوگ اپنے ایمان اور اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے ضرور اس ریلی کے اندر شرکت کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور وہ اپنے چند چونچ کے قطرے اس آگ کے اندر ڈالیں کہ جس کی وجہ سے کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہوں گے، رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ تو 5 فروری بروز اتوار یعنی پرسوں صبح 9:30 بجے تمام اہل سنت کی تنظیمیں مل کر یہ ریلی نکال رہی ہیں مچھلی والا چوک سے، اور انجمن طلباء اسلام اس ریلی کی میزبانی کر رہی ہے، باقی تمام تنظیمیں مل کر یہ نکال رہی ہیں۔ تو آپ اپنے دوست احباب کو، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، تاکہ ہمارے چھوٹے بچوں کو پتہ چلے کہ کشمیر کیا ہے اور ان سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ایمان کی غیرت نصیب فرمائے۔